قبائلی عوام جو امن کے لیے بھرپور انداز میں امن پاسون کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ باجوڑ، خیبر، وزیرستان، مومن، جہاں کہیں بھی امن پاسون کے نام سے امن کے جھنڈے اٹھائے، قرآن ہاتھ میں لوگ اٹھائے باہر نکلے ہیں، ہم ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، جسے پشاور ہائی کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا تھا اور مسترد کیا تھا اپنے فیصلے کے ذریعے، اب تک خیبر پختونخوا پر مسلط ہے۔ صوبائی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سالوں قبل سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ ہم چیئرمین صاحب آپ کی، اسپیکر صاحب آپ کی، اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں، آپ کی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے، تاکہ یہ ظالمانہ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن کا صوبہ خیبر پختونخوا میں خاتمہ کیا جا سکے۔ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ اتحاد معدنیات کے بارے میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے، اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی وفاقی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ پورے ملک میں ہے، اس کی ایک شدت بلوچستان میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NFC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا، اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے۔ ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا، اور ہم عموماً کانورسیشن میں، کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے، معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے، اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان، لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا، لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔
جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے. یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تلک جمہوریت، عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے، جس جرنیل نے، جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے جس کی تمام اکائیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سبقت حاصل نہیں. آئین بناتے وقت اسی نقطہ نظر کے پیش نظر سینٹ آف پاکستان میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی. اب ایک نئی کوشش کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس میں موجودہ NFC ایوارڈ جو کہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے. ہم چوری کیے گئے مینڈیٹ اور اس غیر نمائندہ اسمبلی نے اگر اس قومی اتفاق رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود پر ایک کاری ضرب ہوگی. یہ اتحاد اور کانفرنس میں شریک جماعتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی بھی نئی نہر کا منصوبہ جس سے دریائے سندھ کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں شروع کیا جانا چاہیے، اور اگر ان پر کام ہو رہا ہے تو ان کو فی الفور بند کیا جائے. 8 جولائی 2024 کو ایوان صدر میں ہونے والا گرین پاکستان انیشیٹو کمپنی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہم اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر فی الفور عمل درآمد روک دیا جائے اور اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے.